أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الحج آیت نمبر 34. ہر امت کے لیے ہم نے بنائی ہے قربانی لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اللہ کا نام پڑھے ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں رزق کے طور پر. من بہیمۃ الانعام، چوپائے جو پالتو ہوں. فإلہکم الہ واحد، اگرچہ ہر امت کے لیے ہم نے قربان گاہ اور قربانی بنائی ہے، لیکن ہر امت کے مقاصد میں سے یہی ہے کہ معبودکم واحد فإلہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہے. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں معبودکم واحد وإن تنوعت شرائع الأنبیاء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، کہ اگرچہ ملل اور شرائع الانبیاء الگ الگ ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ایک عبادت اللہ وحدہ، اس کی طرف ہی بلاتے ہیں. جس طرح کہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہر رسول کی طرف آپ سے پہلے ہم نے یہی وحی فرمائی ہے میرے پیغمبر کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو، جھکو بھی اسی کے سامنے، حکم بھی اسی کا مانو. تو فرمایا وبشر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے. یہاں اللہ نے قربانی کے اندر لفظ مخبتین کا ذکر کیا، نیک لوگوں کے لیے. یہ ایک ایسی ڈگری ہے کہ جس کی تفسیر خود اللہ نے فرمائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں مخبتین الذین اذا ذکر اللہ، پہلی بات ان کے کیفیات دل کی، کہ جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے جو دل ہیں یہ کانپ جایا کرتے ہیں، یعنی ان کے دل کی حرکت، تحریک اور ان کے دل کی جو اتار چڑھاؤ کی صورت ہے وہ ایک اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. اللہ کی باتیں آئیں، اللہ کی یادیں آئیں، دل اسی طرف لگا رہے. دوسری بات ان کے مشن کی کہ والصابرین علی ما اصابہم، کہ اپنے مشن پر ڈٹ کر رہنے والے چاہے جو بھی نشیب و فراز ان کو پہنچے. یہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے جان و مال کی قربانیاں اللہ کے سامنے سپرد کرتے ہیں تو وہ ان کی کیفیات یہ ہو. اور تیسری حالت ان کی یومی عبادت کی کہ والمقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. اور چوتھی حالت ان کی مالی اور غیر موقت عبادات کی ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، موقت ہو یا غیر موقت، یعنی مقرر ہو یا غیر مقرر. یعنی جس طرح زندگی میں ایک دفعہ حج ہے، سال میں ایک دفعہ قربانی ہے، ایک دفعہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح یومیہ صدقہ ہے، یا یومیہ نان نفقے جو ذمہ داری پر ہیں وہ مما رزقناہم ينفقون، اسی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. تو یہ ہے مخبتین، عاجز، اسپیشل لوگ. تو انہی کا قربانی کے ساتھ بھی ذکر کیا. اس کا مطلب ہے قربانی کرنے والے اسپیشل لوگ ہوں گے، کیونکہ بہت ساری امتیں یہاں تک پہنچ کر بگڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کو صحیح کر کے نہیں کرتے، اس کے اندر کوئی فرقے بازیاں ڈالتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے نعوذ باللہ قربانی تباہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہیں، صحیحین میں ہے اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین فسمى وکبر ووضع رجلہ علی صفاحہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دو مینڈے جو کہ وہ
آنکھیں جن کی کالی، سینگوں والے، بڑے ہوشیار، اللہ کے نبی نے ان پر اللہ کا نام پڑھا، تکبیر پڑھی اور اپنا پاؤں ان کے کندھوں پر رکھا، یوں اللہ کے نبی نے ان کو ذبح کیا۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیوں کا کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اصل ان کا وضع کردہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر امت پر جاری کیا، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے انہوں نے جاری کیا، شروع کیا۔ تو صحابی پوچھتے ہیں ما لنا منہا، اللہ کے نبی ہمارے لیے اس میں کیا حصہ ہوگا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہوگی۔ فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جو پھر صوف والے جانور ہوتے ہیں، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر بال جو ایک صوف کا بال ہوتا ہے اون کا، تو اس بال کے بدلے میں بھی تو ایک نیکی ملے گی۔ یعنی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں، گھر والوں، حتیٰ کہ ایک ایسا موقع آیا کہ آپ کے پاس صرف اپنے ہی قربانی تھی، باقی کسی کے پاس نصاب بھی پورا نہیں تھا، غربت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آیا کہ 2 مینڈے جب ذبح کیے تو ان کے بارے میں یوں دعا کرتے گئے، ایک کو ذبح کر کے فرمایا اے اللہ یہ میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصال ثواب بھی ثابت ہوا۔ اور پھر جب دوسرا ذبح کیا تو پھر فرمایا یا اللہ یہ میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قبول فرما۔ اور جب اللہ کے نبی کے پاس فراوانی آئی، جب ہر ایک کے پاس مال زیادہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اونٹ، یعنی صحیح مسلم میں ہے حجۃ الوداع کے موقع پر فنحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ 63 بدنہ جعل یطعنها بحربۃ فی یدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے کہ وہ جانور اونٹ کھڑے ہوتے تھے اور آپ اپنے ایک نیزہ نما آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ ان کو لگاتے گئے اور یوں وہ ذبح کرتے گئے۔ تو اسی کا ذکر بھی آگے آیت میں آ رہا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو بدن ہے، بدن اونٹ کو اور گائے کو، بڑی قربانی کو کہتے ہیں۔ جس طرح کہ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں اما اطلاق البدن علی البعیر فمتفق علیہ، کہ بدنہ کا اطلاق اونٹ پر تو یہ متفق علیہ ہے، البتہ گائے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں اختلاف تو ہے، لیکن اصحہما انہ یطلق علیہ ذلک شرعا کما صح فی الحدیث۔ فرماتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ گائے کو بھی بدنہ کہتے ہیں، بدنہ کے بارے میں اللہ نے خود تعریف فرمائی ہے، جعلناها لکم من شعائر اللہ، کہ اللہ نے ان کو اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے تمہارے فائدے کے لیے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہت بہتر ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، اللہ کا نام ان پر پڑھو، صوافا، اس کے 3 معنی، ایک کہ صاف ہو کر، کہ تمہارے اندر صفائی ہو، جس طرح جانور بے عیب ہے اسی طرح قربانی کرنے والا بے عیب ہو، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے، قربان ہونے والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بے عیب تھے، قربان کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بے عیب تھے، اسی طرح ہونا چاہیے صاف ہو کر۔ دوسرا صواف سے یعنی صف میں ترتیب کے ساتھ کھڑے کر کے ان کو ذبح کریں، اور ایک ہے صوافن، یعنی ان کے 3 پاؤں باندھ کر اور چوتھے کو چھوڑ دیا جائے، یعنی دائیں کے اوپر کھڑا کر کے بائیں کو صرف باندھ کر اس کو ذبح کرنا، یہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنے کی صورت بہت ہی عمدہ ہے اور یہی اصل سنت ہے، کیونکہ صحابہ اکرام
خصوصاً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں صحیحین میں ہے کہ انہ اتی علی رجل قد اناخ بدنته وهو ينحرها، کہ آپ آئے ایک آدمی پر کہ اس نے اپنے بدنہ کو یعنی اونٹ کو بٹھا رکھا تھا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا ابعثها قیاما مقیدۃ سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کو کھڑا کر کے ذبح کرو، کھڑا کرو اور اس کو باندھو. یہی ابو القاسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، ان کی سنت ہے. اور حضرت جابر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ كانوا ينحرون البدن معقولۃ اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواہ ابو داود. ابو داود میں ہے کہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدن کو یوں ذبح کرتے تھے کہ ان کے بایاں پاؤں صرف باندھتے، باقی پاؤں پر کھڑا رہتا اور یوں ان کو ذبح کرتے. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم اللہ علیہا صوافا فاذا وجبت جلوبها، جب ان کے پہلو گر پڑے فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو قناعت کر کے گھر بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں، والمعتر اور جو دوسرا بے قرار ہے، یعنی بے قرار ہے، مانگتا تو وہ بھی نہیں لیکن دائیں بائیں چل پھر رہا ہے کہ کوئی مجھے گوشت دے دے، اس غریب کو بھی دو. القانع والمعتر، اس سے ثابت ہوتا ہے دو باتیں، ایک یا تو دو حصے کر لیے جائیں قربانی کے کہ خود بھی کھانا اور دوسرا حصہ دینا ایسے لوگوں کو جو محتاج ہیں، جو مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. یا دوسری صورت یہ بھی ہے کہ 3 حصے بھی کر سکتے ہیں اس آیت کے تشابہ میں، کہ کیونکہ 3 کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، خود بھی کھاؤ، کھانے کو بھی کھلاؤ، معتر کو بھی کھلاؤ، یعنی ان کو بھی کھلاؤ جو مانگتے نہیں. عزیز و اقارب بھی اس میں آ گئے اور وہ غریب بھی اس میں آ گئے کہ جو کسی سے مانگتے نہیں. والمعتر، اور ان کو بھی کھلاؤ کہ جو بے قرار ہیں، جو اس چاہت میں ہے کہ آج ہمیں کوئی نہ بھول جائے. کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، اللہ نے یہ تمہارے تابع کیے ہیں جانور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرو. جس طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 72-73، کہ ہم نے ان چوپاؤں کو تمہارے تابع کیا ہے، کسی کے اوپر تم سواریاں کر رہے ہوتے ہو اور کسی سے تم کھا رہے ہوتے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، انہی جانوروں کے اندر تمہارے لیے اور فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں. وہاں بھی فرمایا افلا یشکرون، کہ اللہ کی تم قدر نہیں کرتے. یہاں بھی فرمایا کہ یہ جانور تمہارے تابع کیے ہیں تاکہ تم اس میں اللہ کی قدر کرو. یہ تو ہے قربانی کے ایام جن میں اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بسم اللہ اللہ اکبر. یہ دوسری روایت میں آتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر. لیکن جو عید کے یہ جو 10 دن ہیں، ان میں سے ان میں 2 کام اہم ہیں. ایک تو 10 دن شروع ہونے سے پہلے، جس طرح آج آخری دن ہو سکتا ہے، تو اسی میں صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ اس میں ناخن اور بال وغیرہ ایک دن پہلے صاف کر لیے جائیں، اور جس کی قربانی ہو تو مستحب ہے اسی کے لیے، روایات میں آتا ہے مستحب ہے اسی کے لیے کہ وہ بال اور ناخن وغیرہ صفائی وغیرہ وہ پہلے کر لے، اور ان 10 دنوں میں یہ کام نہ کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، حدیث میں آیا. اور اسی طرح یہ جب 10 دن شروع ہو جائیں، ان میں 2 کام ہیں. ایک تو تکبیرات چلتے پھرتے، صحابہ اکرام بازار میں بھی چلتے تکبیرات کہتے، عورتیں سنتی تو وہ بھی کہتے، البتہ عورتوں کے لیے آہستہ کہنا افضل ہے. اور دوسری تکبیرات تو یہ تو یوم نحر سے ایک دن پہلے سے شروع ہو کر 5 دن لگی رہے گی، 13ویں کے عصر تک یہ تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیونکہ ان 10 دنوں کے اتنے فضائل روایات میں آئے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن سب سے افضل ہیں پورے سال میں، اور رات کے لحاظ سے آخری عشرہ رمضان کا یہ سب سے افضل ہے. جس طرح آخری عشرہ افضل ہے، اسی طرح 10 دن یہ افضل ہے دن کے لحاظ سے، وہ آخری عشرہ رات کے لحاظ سے سب سے افضل ہے. اس لیے ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے سب سے افضل ہے.
اور فرمایا کہ یوم نحر کو قربانی سب سے افضل ہوگی، حتیٰ کہ جہاد سب سے افضل تھا، اس جہاد سے بھی افضل وہ نیکی بن گئی ہے۔ لیکن ایک آدمی جہاد میں نکلا ہوا ہے تو وہ تو پھر ہر حال میں افضل ہے یوم نحر کو۔ یہ تو ہو گئے ذکر وغیرہ کے کام۔ اور دوسرا روزہ، اور روزہ جو یوم نحر سے ایک دن پہلے رکھا جاتا ہے، قربانی سے ایک دن پہلے، ضروری نہیں ہے کہ یوم عرفہ یہ جو حرمین میں ہوتا ہو وہی یوم عرفہ یعنی نامی کا دن، کیونکہ کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جن میں پہلے چاند نظر آتا ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں بعد میں چاند نظر آتا ہے، تو اس لیے ہر ایک کا یوم عرفہ اپنا اپنا ہے۔ اس کے لیے حدیث میں آئے صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ صیام یوم عرفہ یہ اللہ تعالیٰ اس سال اس روزے کی وجہ سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ کریم معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح ان کے 9 روزے جو یوم نحر سے 9 دن پہلے سارے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو یہ ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 روزے بھی رکھے تھے، لہذا یہ 9 روزے بھی رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں تب بھی بہت عمدہ ہے۔ اور قربانی کرنے کے لحاظ سے تو یہ تو 2 کام ہو گئے ان 10 دنوں میں، یعنی تکبیر اور روزہ۔ قربانی کرنے کے لحاظ سے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، یوم نحر سب سے بڑا دن ہے، اعظم الایام ہے۔ ثم یوم القر، پھر وہ یوم القر اس کو کہتے ہیں، یعنی 11ویں کا دن، وہو الذی یلیہ، یہ ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے۔ تو لہذا ان 10 دنوں میں تکبیر تو شروع سے ہی کہنی شروع کر دینی چاہیے، اور ان میں ذکر و اذکار اور پھر تسبیح و تحلیل جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کرتے رہیں۔ ان ایام کے بارے میں وَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قرآن میں بھی اس کا لفظ موجود ہے۔ تو پھر ان دنوں میں یہ خاص اہتمام کے ساتھ قربانی سے ایک دن پہلے کا روزہ، اور قربانی سے پہلے 10 دن، اور 10 دن شروع ہونے سے پہلے کا ایک دن، یہ سارے احکام اس کے لیے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔